الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الاول الخبر. پہلا باب کس کے بیان میں ہے؟ خبر کے بیان میں. خبر یعنی حدیث. اب اس باب میں کتنی فصلیں ہیں؟ 4 فصلیں ہیں. پہلی فصل الفصل الاول تقسیم الخبر باعتبار اصولہ الینا. اس کو اچھے سے سمجھنا. پہلی فصل خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. الفصل الثانی الخبر المقبول. دوسری فصل خبر مقبول کے بیان میں. الفصل الثالث الخبر المردود. تیسری فصل خبر مردود کے بیان میں. الفصل الرابع الخبر المشترک بین المقبول والمردود. چوتھی فصل اس خبر کے بیان میں جو خبر مقبول اور خبر مردود کے درمیان مشترک ہے. تو یہ 4 فصلیں ہیں پہلے باب میں. اچھا، اب جو فصلیں ہیں ان میں بھی پھر مبحث انہوں نے قائم کی ہے. دیکھیے، الفصل الاول تقسیم الخبر باعتبار اصولہ الینا. پہلی فصل کس کے بیان میں ہے؟ خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے تقسیم کے بیان میں. یعنی خبر کی تقسیم خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. حدیث کی تقسیم ہم تک حدیث کے پہنچنے کے اعتبار سے. یعنی ہم تک خبر پہنچنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. تو انہی طریقوں کا بیان کریں گے. یعنی وہ خبر، وہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، آیا اس کے طرق بہت زیادہ تھے ہر دور میں، بہت زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کتنے راویوں نے ہر دور میں اس حدیث کی روایت کی ہے؟ آیا اس حدیث کے راوی ہر دور میں 3 تھے یا 3 سے زائد تھے یا 2 تھے یا کسی دور میں صرف 1 رہ گیا؟ تو اسی سلسلے میں اس فصل کے اندر بیان کریں گے کہ ہم تک خبر وہ کیسے پہنچی ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں نکلتی ہے. تو خبر کی تقسیم خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. ينقسم الخبر باعتبار اصولہ الینا الی قسمین. خبر منقسم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے الی قسمین، 2 قسموں کی طرف. کیا 2 قسمیں ہیں؟ فإن كان له طرق بلا حصر عدد معین فهو المتواتر. پہلی قسم، پس اگر اس خبر کے بہت زیادہ طرق ہوں عدد معین میں حصر کا لحاظ کیے بغیر، فهو المتواتر، تو وہ متواتر ہے. ترجمے پہ توجہ دینا. یعنی خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے اس کی بہت زیادہ طرق ہوں گے، بہت سارے راویوں نے اس حدیث کو روایت کر کے ہم تک پہنچایا ہے. یا پھر اس کے بہت زیادہ راوی نہیں ہوں گے، کم ہوں گے. تو یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں موٹی موٹی. سمجھ رہے نا؟ ارے جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک وہ بات ہوتی ہے جس کو سارے مدرسے والے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بات وہ ہوتی ہے جس کو 1-2 بچی بیان کر رہی ہوتی ہے. ایسی ہوتا ہے نا عام طور پر. دیکھیے، خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے منقسم ہوتی ہے 2 قسموں کی طرف. پہلی قسم یہ ہے، پس اگر فإن كان لہو میں جو ضمیر مذکر کی ہے اس کا مرجع کون ہے؟ الخبر. پس اگر اس خبر کے بہت زیادہ طرق ہوں عدد معین میں حصر کا لحاظ کیے بغیر، فهو المتواتر، تو وہ متواتر ہے. وَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْأَحَادُ. اور اگر اس کے
तुरुक महसूर हो अदद मुअय्यन के साथ तो वो अहाद है, और अगर उस खबर के तुरुक महदूद हो अदद मुअय्यन के साथ तो वो अहाद है। यानी मुतअय्यन उसके महदूद और मुतअय्यन तुरुक हो, या कह लो महदूद रावी हो उस हदीस को रिवायत करने वाले, तो इस खबर को क्या कहेंगे? खबर अहाद। फिर खबर अहाद की जो है फिर तकसीम होगी, आप पढ़ेंगे। तो दूसरी किस्म क्या हुई? और अगर उस खबर के तुरुक महसूर हो महदूद हो अदद मुअय्यन के साथ तो वो अहाद है। वलिकुल्लि मिनहुमा अक़सामुन व तफ़ासिलु सअज़कुरुहा व अबसुतुहा इंशाअल्लाह ताला व अब्दउ बिबहसिल मुतवातिर। और इन दोनों में से हर एक की कुछ किस्में हैं और उनकी तफसील है। अन करीब में उनको ज़िक्र करूँगा और तफसील से बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। व अब्दउ बिबहसिल मुतवातिर, और मैं अब इब्तिदा कर रहा हूँ मुतवातिर की बहस से। मुतवातिर की बहस से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। सही है। अल-मबहसुल अव्वल, तो पहले फसल के तहत ये पहली मबहस आ रही है। अल-मबहसुल अव्वल, अल-मबहसुल अव्वल किसके बयान में? अल-खबरुल मुतवातिर, खबर मुतवातिर के बयान में। तवज्जो है ना? आगे अल-मबहसुस सानी खबरुल अहाद के बयान में आ रही है। तो पहली मबहस है खबर मुतवातिर के बयान में। तारीफ़ देखिए, तारीफ़ुहु, खबर मुतवातिर की तारीफ़। लुगतन व इस्म फ़ाइलिन मुश्तक़्क़ुन मिनत तवातुर ऐ अत-तताबु, तक़ुलु तवातरल मतरु ऐ तताबअ नुज़ूलुहु। खबर मुतवातिर यानी मुतवातिर लुगतन ये इसमें फ़ाइल है जो तवातुर से मुश्तक़ है, माखूज़ है। मुतवातिर लुगतन तवातुर से माखूज़ इसमें फ़ाइल है। माना क्या है मुतवातिर का? अय तताबु यानी लगातार, पैदर पे होना, लगातार होना, मुसलसल होना। तक़ूलु तुम कहते हो, तवातरल मतरु ऐ तताबा नुज़ुलुहु कि बारिश लगातार होती रही, ऐ तताबा नुज़ुलुहु यानी उसका नुज़ूल मुसलसल रहा, बारिश लगातार होती रही, मुसलसल होती रही। सही है। फिर देखिए कैसे याद करना है इसको। मुतवातिर लुगतन तवातुर से माखूज़ इसमें फ़ाइल है तताबो के माना में, तताबो के माने में। तुम कहते हो तवातरल मतरु ऐ तताबा नुज़ुलुहु यानी बारिश लगातार होती रही। समझें? इस्तिलाहन मा रवाहु अददुन कसीरुन तुहीलुल आदतु तवातुअहुम अलल किज़्बी। अब ये तो लुगतन हो गई। इस्तिलाहन खबर मुतवातिर किसे कहते हैं? इस्तिलाहन खबर मुतवातिर वो है जिसको इतनी कसीर तादाद रिवायत करे कि आदत उनके मुत्तफ़िक़ अलल किज़्ब को मुहाल जाने। मा रवाहु अददुन कसीरुन, खबर मुतवातिर वो है इस्तिलाहन कि जिसको इतनी कसीर तादाद, इतने कसीर रावी रिवायत करें कि तुहीलुल आदतु तवातुअहुम कि आदत उनके मुत्तफ़िक़ होने को मुहाल जाने, अलल किज़्बी झूठ पर, तवातुअहुम मुत्तफ़िक़ होने को। अरे समझ रही हो? अरे कोई बात है उसको, यानी एक बात है उसको पूरा मदरसा बयान कर रहा है, पूरा मदरसा बयान कर रहा है, तो आदतन जो है और अक़लन, अक़ल इस बात को मानती है, तस्लीम करती है कि ये सारे लोग मदरसे के लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन अगर उस बात को एक दो बच्चे बयान करें तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो।
تو ایسی یہاں پر ہے کہ ایک وہ خبر ہے جس کو اتنے کثیر راوی روایت کر رہے ہیں کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھتی ہے، تو ایسی خبر کو کیا کہیں گے؟ خبر متواتر کہیں گے۔ بات سمجھ رہی ہو؟ ارے ایک ایسی حدیث ہے جس کو بہت سارے صحابہ ہر دور میں روایت کرتے رہے ہیں، تو ایسی حدیث کو خبر متواتر کہیں گے، کیونکہ اتنے کثیر راوی اس حدیث کو روایت کرتے آئے ہیں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کے سب جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے معاذ اللہ کوئی حدیث گڑھ لی ہوگی۔ آپ بات سمجھی نہیں؟ تو متواتر اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے۔ ترجمہ دیکھو ٹھیک سے، دیکھو کثیرن کیا رہا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو موصوف صفت کا ترجمہ ہوتا ہے، اور موصوف صفت کے ترجمے میں ایسے نکالتے ہیں، اتنی نکالتے ہیں۔ تو دیکھیے متواتر اصطلاحاً وہ حدیث ہے جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے، جس کو اتنے کثیر راوی روایت کریں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ یہ عادت محال جانے ایسے بھی کر سکتی ہو کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے۔ سمجھی؟ اصطلاحاً خبر متواتر وہ ہے جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے۔ اور معنی تعریف، اب تعریف کا یہاں پر معنی بتا رہے ہیں، اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں۔ ای هو الحدیث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر۔ تعریف کا معنی یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خبر متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے کہ جس کو طبقات سند میں سے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ لگاؤ کہ وہ حدیث یا وہ خبر ہے کہ جس کو ہر طبقے میں اتنے کثیر راوی روایت کریں کہ عقل عادتاً ان راویوں کے اس خبر کے گڑھنے پر متفق ہونے کو محال جانے، محال ہونے کا حکم لگائے، کہ عقل عادتاً ان راویوں کے اس خبر کے گڑھنے پر متفق ہونے کو محال جانے۔ سمجھ رہی ہو؟ تو تعریف کا معنی یہ ہے کہ خبر متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے جس کو ہر طبقے میں، جس کو ہر دور میں، صحابہ سے لے کر ہم تک پہنچنے تک، ہمارے پاس پہنچنے تک ہر طبقے میں اتنے کثیر راوی اس حدیث کو روایت کرتے رہے ہوں، اتنے کثیر راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، عقل عادتاً اس کو محال جانے۔ صحیح ہے نا؟ تو تعریف کا خلاصہ یہ ہے، خبر متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے جس کو ہر دور میں، ہر طبقے میں روایت کثیرون، اتنے کثیر راوی روایت کریں کہ عقل عادتاً ان راویوں کے اس حدیث کے گڑھنے پر، اعلی اختلاق مانے گڑھنا، کہ عقل عادتاً محال جانے ان راویوں کے اتفاق کرنے کو، علی اختلاق حاضر خبر، اس خبر کے گڑھنے پر یا گڑھنے کو۔ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ ارے آسان سی تو بات ہے۔ چلو سیدھا سادہ ترجمہ دیکھو۔ تعریف کا خلاصہ یہ ہے، خبر متواتر وہ حدیث وہ خبر ہے جس کو روایت کریں طبقات سند میں سے ہر طبقے میں روات کثیرون، بہت سارے راوی، یا اتنے زیادہ راوی کہ عقل حکم لگائے عادتاً محال ہونے کا، ان یکون اولئک الروات، کہ وہ راوی، کہ ان راویوں نے اتفاق کر لیا ہو
علی اختلاف کے حاضر خبر، اس خبر کے گڑھنے پر. اب سمجھی نہیں سمجھی؟ شروطہ، خبر متواتر کی شرطیں. یتبین من شرح التعریف ان التواتر لا يتحقق فی الخبر الا بشروط اربعۃ وہی. تعریف کی تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تواتر متحقق نہیں ہوگا خبر میں، حدیث میں، مگر 4 شرطوں کے ساتھ. تعریف کی تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خبر میں تواتر 4 شرطوں کے ساتھ ہی متحقق ہوگا، پایا جائے گا. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ ان یرویہ عدد کثیر، پہلی شرط یہ ہے کہ عدد کثیر ہو، عدد کثیر ہو، یعنی اس حدیث کو کثیر تعداد روایت کرے. اب کریں وقد اختلف فی اقل الکثرۃ علی اقوال المختار انہ 10 اشخاص، اور کم سے کم تعداد میں علماء کا اختلاف ہے. کم سے کم تعداد میں یا کثرت کی کمی میں، یعنی کم سے کم کتنے زیادہ راوی ہونے چاہیے، اس میں اختلاف ہے. المختار انہ 10 اشخاص، مختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ ہر دور میں کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 10 آدمی ہونے چاہیے. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ ہر دور میں اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ہونے چاہیے. بعض نے 7 کہا ہے، بعض نے 10 کہا ہے، بعض نے 12 کہا ہے، بعض نے 13 کہا ہے، 15 بھی کہا ہے، 20 کہا ہے، 313 بھی کہا ہے کہ جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 313 تھی. اسی طریقے سے بعد نے جو ہے 40 کہا ہے. تو سب نے الگ الگ قول کیے ہیں، لیکن پسندیدہ مختار مذہب کیا ہے کہ ہر دور میں کم سے کم کتنے راوی ہونے چاہیے؟ 10 راوی ہونے چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے ان یرویہ عدد کثیر، کہ اس کو روایت کرنے والی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے، کہ کثیر راوی اس کو روایت کریں، اور زیادہ اور کم سے کم تعداد میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم تعداد میں اختلاف ہے. مختار قول یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہو؟ 10. ان توجد هذه الکثرۃ فی جمیع طبقات السند، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کثرت تمام سند کے تمام طبقات میں پائی جائے، یعنی ہر دور میں پائی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ راویوں کی یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں ہر دور میں پائی جائے. جیم ان تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب، تیسری شرط یہ ہے کہ عادت ان کے متفق علی الکذب کو محال جانے. تیسری شرط یہ ہے کہ عادت محال جانے ان کے اتفاق کرنے کو جھوٹ پر. صحیح ہے، عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے. چوتھی شرط ان یکون مستند خبرہم الحصہ، چوتھی خبر یہ ہے کہ ان کی خبر کا مدار کیا ہو؟ حصی ہو، امر حصی ہو. ان کی خبر کا مدار مستند و مدار، کہ ان کی خبر کا مدار امر حصی ہو. امر حصی ہو یعنی کقولہم سمینا او رائنا او لمسنا او غیر ذلک، جیسے کہ یعنی راوی یہ کہے کہ ہم نے سنا یا ہم نے دیکھا یا ہم نے چھوا یا اس کے علاوہ. تو امر حصی ہونا چاہیے، یعنی دیکھنے میں آئے یا سننے میں آئے، ایسی بات اگر وہ راوی بیان کر رہے ہیں تبھی اس کو متواتر کہا جائے گا. کوئی کہہ رہے ہیں اما ان کانا مستند خبرہم العقل، لیکن اگر ان کی خبر کا مدار عقل ہو، کالقول بحدوث العالم مثلا، جیسے کہ راوی کہے عالم حادث ہے مثلا، ولا یسمى الخبر حینئذ متواتر، تو اس وقت خبر کو متواتر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے،
تو ان کی خبر کا وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کا مدار کیا ہو؟ امر حسی ہو، دیکھنے میں سننے میں آئے، نہ کہ عقل سے وہ بات ثابت ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کی خبر کا مدار امر حسی ہو، جیسا کہ وہ یہ کہیں سمینا اور رائنا یا لمسنا یا اس کے علاوہ۔ لیکن اگر ان کی خبر کا مدار عقل ہو، جیسا کہ ان کا کہنا عالم حادث ہے مثلا، تو اس صورت میں خبر کو متواتر نہیں کہا جائے گا۔ سمجھے بات؟ ترجمہ دیکھ لو ایک بار اور۔ تقسیم الخبر باعتبار وصولہ الینا، خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ خبر منقسم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف۔ پس اگر اس کے بہت زیادہ طرق ہوں عدد معین میں حصر کا لحاظ کیے بغیر تو وہ متواتر ہے، اور اگر اس کے طرق محدود ہو، محصور ہو عدد معین میں، تو وہ احاد ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی کچھ قسمیں ہیں اور تفصیل ہے۔ ان قریب میں ان چیزوں کو ذکر کروں گا اور ان کو تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اب میں متواتر کی بحث سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بہرحال خبر المتواتر، اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً متواتر، یہ تواتر سے ماخوذ اسم فاعل ہے، یعنی تتابع کے معنی میں تم کہتے ہو تواتر المطر ای تتابع نزول۔ متواتر اصطلاحاً وہ خبر ہے جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے کہ عادت ان کے متفق علی الکذب کو محال جانے۔ اصطلاحاً خبر متواتر وہ خبر ہے کہ جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے۔ تعریف کا معنی یہ ہے، یعنی خبر متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہے کہ جس کو ہر طبقے میں اتنے کثیر راوی روایت کریں کہ عقل حکم لگائے عادتاً محال ہونے کا کہ ان راویوں نے اس خبر کے گڑھنے پر اتفاق کر لیا ہو۔ خبر متواتر کی شرطیں۔ خبر کی تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تواتر خبر میں 4 شرطوں کے ساتھ ہی متحقق ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس خبر کو کثیر تعداد روایت کرے، اور زیادتی کی اور کم سے کم تعداد میں اختلاف ہے۔ مختار قول یہ ہے کہ وہ 10 آدمی ہوں، 10 راوی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کثرت سند کے تمام طبقات میں پائی جائے، ہر دور میں یہ کثرت پائی جانی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ بعض طبقات میں زیادہ ہو بعض میں کم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کی خبر کا مدار کیا ہو؟ امر حسی ہو، جیسا کہ وہ یہ کہیں سمینا یا رائنا یا لمسنا وغیرہ ذالک۔ لیکن اگر ان کی خبر کا مدار عقل ہو، جیسا کہ یہ کہنا کہ عالم حادث ہے مثلا، تو خبر کو اس وقت متواتر نہیں کہا جائے گا۔ چلیے، ھذا هو المرام، واللہ رسول عالم بمراد الکلام۔